اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور فرشتوں کے سامنے سیدنا آدم کی پیدائش سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں زمین پر ایک مخلوق کو بسانے لگا ہوں، اس کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے اس لمحے کہا تھا کہ ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تو زمین میں انسان کو بھیجے گا تو انسانوں نے زمین پر جا کر خون ریزی اور فتنہ مچانا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چپ کروا دیا اور ان سے فرما دیا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ایک انسان اگر ایک فیکٹری بناتا ہے، فیکٹری کے اندر ملازمین رکھتا ہے، ملازمین کو مہینے بعد ان کی تنخواہ دیتا ہے، لیکن آج کا جو دور ہے کوئی فیکٹری، کوئی ادارہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں سی سی ٹی وی کیمرے نہ لگے ہوں۔ ہر ایک چیز کی نگہداشت، نگہبانی اور ایک ایک شخص کے ایک ایک عمل پہ نظر رکھنے کے لیے ہر ادارہ، ہر سکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی، ہر بینک، غرض یہ کہ کوئی بھی اہم عمارت ہے تو اس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے جو فیکٹری کا آنر ہوتا ہے، جو ادارے کا ناظم ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، ادارے کا مدیر ہوتا ہے، وہ اس پہ نظر رکھتا ہے۔ ایک انسان اگر ادارہ بناتا ہے تو اس کی پل پل کی خبر رکھنے کے لیے اپنے ملازمین کی ایک ایک حرکت کو دیکھنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کیسے انسان سوچ لیتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیسے سوچتا ہے کہ بنا کسی مقصد کے اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوگوں نے لوٹ کے نہیں آنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی نگہبانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، وہی فرشتے جو انسان کی تخلیق، جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ رب نے کیا ہے، فرشتے رب کے سامنے ایک بات پیش کر رہے ہیں کہ یہ انسان زمین پہ جائے گا، خون ریزی کرے گا، ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ انہی فرشتوں کو اللہ نے انسانوں پہ مامور کر دیا ہے۔ ہر ایک شخص کے ساتھ اللہ نے 2 نگہبان فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ ساری زندگی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، ساری زندگی کے ایک ایک عمل کو فرشتے اپنے صحیفے کے احاطے میں لے آتے ہیں اور ایک کتاب تیار کرتے ہیں جس میں انسان کی ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے، دائنا فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے، کوئی برائی کا عمل کرتا ہے، بائیں ہاتھ پہ مقرر نگہبان فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے۔ وہ کتاب لکھتی چلی جا رہی ہے، لکھتے جاتے ہیں فرشتے، حتیٰ کہ انسان کو موت آ جاتی ہے، اور پھر مقام سجین اور علیین 2 مقام ہیں جہاں یہ سارے نامہ اعمال رکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر نیک ہے علیین کے اندر اس کا نامہ اعمال رکھ دیا جاتا ہے، محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اگر برا ہے، بدکردار ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، اس کا نامہ اعمال سجین میں رکھ دیا جاتا ہے۔
میت کو ہم دفنا کے قبر میں آ جاتے ہیں اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال تھما دیں گے۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرے حساب کے لیے یہ تیری کتاب ہی کافی ہے، تو جانتا ہے کیا کر کے آیا ہے۔ ایک طالب علم سکول میں ایڈمیشن لیتا ہے، کچھ مہینے پڑھتا ہے، 3 مہینے بعد اس کے فرسٹ ٹرم کے ایگزام ہوتے ہیں، پھر ایگزام کے بعد سیکنڈ ٹرم آ جاتی ہے، پھر سیکنڈ ٹرم میں جو کامیاب ہوتا ہے وہ آگے پڑھتا ہے، کتابیں مکمل ہو جاتی ہیں، پھر سالانہ امتحان ہوتا ہے۔ سالانہ امتحان کے بعد جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی بھی طالب علم سکول کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق امتحانات جو سکول میں ہوتے ہیں ان میں اگر وہ کامیاب ہوتا ہے اگلی جماعت میں چلا جاتا ہے۔ یہی مثال ذرا سمجھیے، اللہ نے ہمارے جو اعمال ہیں فرشتے مقرر کر دیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی انسان نیکی کی کتاب، نیکیاں ہیں تو کتاب میں لکھی جاتی رہیں، برائیاں ہیں تو برائیاں لکھی جاتی رہیں، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی جو ہے رپورٹ اپنے سامنے نہ منگوائے فرشتوں سے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ہفتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر آپ سوار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے پہلی وحی جو غار ہرا میں مجھ پہ نازل کی، یہی وہ دن تھا سوار کا جب مجھ پہ وحی کا نزول اس کا آغاز ہوا تھا، شریعت کی ابتدا ہوئی تھی۔ رب کے تشکر کے طور پہ اسی دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، میں رب کے شکرانہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اور جمعرات کے روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا جمعرات کے دن اللہ کے سامنے ہمارے اعمال کے صحیفے پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کی معافی فرما دیتے ہیں، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اور 2 ایسے شخص جن کے درمیان کوئی ناچاکی ہے، کوئی تعلق بحال نہیں ہے، ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے، دیکھتے ہیں چہرہ پھیر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ارکوہا زینی حتی یستلیحا، ان کو چھوڑ دو، ان کے صحیفے میں نے دیکھنے بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ یہ ہر جمعرات کی ایک رپورٹ ہے جو جمعے سے پہلے فرشتے جا کے پیش کرتے ہیں۔ کسان کھیت میں ہل چلا رہا ہے، فیکٹری میں ملازمین اپنے کاموں پہ مامور ہیں، جو شخص جو کام کرتا ہے، ہر بندہ اپنے کام میں مشغول ہے، کسی کو اس کی پرواہ ہو یا نہ ہو، اللہ کے مامور شدہ فرشتے جو ہیں ہر جمعرات کو ہماری ایک ایک کی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ ہفتہ وار نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کی حدیث ہے کہ فجر کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کے وقت کا قرآن رب سننے کے لیے فرشتوں کو زمین پہ نازل کرتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں کون مسجد میں آ کے کھڑا ہے، کون الٹا ہو کے سویا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے 555 نمبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، صبح کے فرشتے اور ہیں، شام کے اور ہیں۔ فجر کے وقت فرشتے آئے، میرے اوپر نگہبان ہیں،
نگہداشت کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں. دیکھ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. فرشتے آتے ہیں فجر کے وقت. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. رب کا قرآن سچا ہے. فرشتے آتے ہیں قرآن سننے کے لیے. فجر کے وقت مساجد میں دورہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. رب کے پاس لوٹ کے جاتے ہیں جنہوں نے رات بسر کی ہوتی ہے. پھر وہ جو فجر کے فرشتے عصر تک ہمارے اوپر ان کی ڈیوٹی ہے, انہوں نے دیکھتے رہنا ہے کون نیکی کر رہا ہے, کون برائی کی تگو دو میں لگا ہوا ہے. اور عصر کے وقت پھر فرشتے جو صبح آئے تھے وہ اللہ کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں. صرف لوٹ کے نہیں جاتے, رب ان سے سوال کرتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا تھا. اگر ایک انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ فجر کے وقت عصر کے وقت دکان پہ گاہک دیکھ کے میں نماز کو چھوڑ دیتا ہوں, کیا خیال ہے رب فرشتوں سے پوچھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا. تجارت میں مصروف تھا, اذان کانوں میں پڑی تھی, دکان پہ کھڑا رہا, بعد میں جا کے جب سورج غروب ہونے لگا 4 ٹھونگے مار کے آ گیا. یہ جواب زیادہ صحیح ہے. یا فرشتے یہ کہیں اتیناہم وہم یصلون, ہم جب ان کے پاس آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے, جب چھوڑ کے گئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. فجر کے وقت فرشتے آئے, انسان نماز پڑھ رہا ہے, رب کو جا کے انہوں نے پورا پیغام دیا ہے, سنایا ہے تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا. جب عصر کے وقت فرشتے واپس گئے ہیں, رب کو جا کے بتلاتے ہیں بندہ نماز پڑھ رہا تھا. دنیا کی رنگینیوں میں اپنے کاموں کے مصروفیات کے باوجود تیری نماز نہیں چھوڑتا, نماز نہیں چھوڑتا. دن کی 2 دفعہ رپورٹ ہے, ہفتے کی 1 دفعہ رپورٹ ہے. میری اور آپ کی ماں ہے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ مطہرہ, سوال کرتی ہیں اللہ کے پیغمبر سے, اے اللہ کے پیغمبر مہینے تو بہت ہیں, روزے آپ سارے مہینوں میں رکھتے ہیں, لیکن جتنے شعبان میں رکھتے ہیں اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ یہ رب کا وہ مہینہ ہے اس سے لوگ غافل ہیں, اس سے لوگ غافل ہیں. کیوں غافل ہیں, ایسا کیا ہوتا ہے؟ سنن نسائی کی صحیح درجے کی حدیث ہے, سنن نسائی کے اندر لوگ اس سے غافل ہیں. فرمایا کیا ہوتا ہے اس مہینے میں؟ اللہ کے ہاں پورے سال کی سالانہ رپورٹ پیش ہوتی ہے. 1 سال اس نے دنیا کمائی ہے یا آخرت کمائی ہے. اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے, من کان یرید العزہ, جو عزت چاہتا ہے. یہ دنیا کے دھندے کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ دنیا میں کوٹھیاں کیوں بناتے ہیں؟ دنیا میں گاڑی کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے اپنے معیار کو سیٹ کرنے کے لیے, لوگوں کے سامنے اپنا درجہ اونچا کرنے کے لیے, عزت کمانے کے لیے نا. ہر شخص چاہتا ہے. کون ہے کون بے وقوف سے بھی پوچھیں وہ اس کو بھی عزت چاہیے. قرآن کہتا ہے من کان یرید العزہ, جسے عزت چاہیے, فللہ العزت جمیعا, عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے, ساری عزتوں کا مالک تو اللہ ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب, پاکیزہ جملے پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں. کون لے کے چڑھتا ہے؟ فرشتے لے کے چڑھتے ہیں. والعمل الصالح, نیکیوں کے اعمال بھی فرشتے رپورٹ لے کے چڑھتے ہیں. یرفعہ, اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں فرشتے. والذین یمکرون السیئات, جو برائیوں میں لگے ہوئے ہیں, جو دنیا کے مکر و فریب کی زندگی میں پھنس چکے ہیں, لہم عذاب شدید, ان کے لیے شدید عذاب ہے. ومکر اولئک هو یبور, اس مکر سے کیا ملنے والا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اپنے آپ کو تیار کیجئے.
زبان سے جہاں فضولیات لغویات نکلتی ہیں، کہیں رب کا قرآن جاری کرنے کے لیے ذرا کوشش تو کریں کہ میری زبان پہ جب میں فارغ بیٹھوں رب کا ذکر جاری ہو جائے. میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں، پیغمبر کی حدیث ہے مجھے جنت کے خزانے مل جائیں. میں سبحان اللہ کہوں، جنت میں میرے لیے رب ایک درخت اگا دے جو قیامت کے دن مجھے قیامت کے بعد جب میں جنت میں جاؤں اس کی چھاؤں مجھے نصیب ہو جائے. میں الحمدللہ کہوں، میرا میزان ترازو بھر جائے. ایک دفعہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اتنا بھاری لفظ ہے یہ. میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میرے ہاتھوں سے کیا ہو رہا ہے، میری آنکھیں نیکی میں مصروف ہیں یا برائی میں مصروف ہیں. ایک ایک چیز الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اسی کی طرف چڑھتے ہیں نیکی کے کلمات بھی نیکی کے اعمال بھی. اپنے آپ کو تیار کیجئے، تیار کیجئے. یہ صرف 15 شعبان کی رات نہیں ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، شعبان کا پورا مہینہ ہے. ایک انسان سوچے کہ پچھلا رمضان آیا تھا، میں یہ غلطیاں کر کے بیٹھا ہوں، اب مجھے اللہ دوبارہ زندگی میں یہ بہار نیکیوں کا بہار کا موسم اللہ مجھے نصیب کر رہا ہے. اس دفعہ یہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. پچھلی دفعہ میری تراویح کی نماز رہ گئی ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ارادے سے کہ اللہ مجھے اس کا اجر عطا کرے گا قیام کرتا ہے رمضان کی راتوں میں، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ نصیب بھی نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بد دعا نہیں دی تھی. جبرائیل آئے تھے، بہت مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ سن لی ہوگی آپ نے. پہلی سیڑھی پہ بیٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا آمین، دوسری پہ بیٹھے کہا آمین، تیسری پہ بیٹھے کہا آمین. صحابہ نے پوچھا تھا اور اللہ کے پیغمبر نے ایک آمین کی وجہ یہ بتائی تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، ناکام و نامراد ہونے والا شخص ہے. یہ ناکام ہو گیا وہ شخص. رمضان کا مہینہ یہ صرف ایک فل ڈریس ریہرسل ہے جس میں اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو تیار کر دینا چاہتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور میں یہ 30 دن گزر جائیں اور مجھے ایک سورت بھی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہ آئے، میں نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا. لوگ روزے رکھ رہے تھے، میں نے روزے رکھے ہیں بس. یاد رکھیے گا، رمضان کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی ہے، اور قرآن میرے حلق سے نیچے نہ اترے، میں نہ سیکھوں، میں نہ سمجھوں، مرنے کا انتظار کروں کہ مجھے میرے مرنے کے بعد مدرسے کے بچے آگے قرآن بخشوا کے چلے جائیں بس. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، نہ روزے کا یہ مقصد ہے. ذہن میں رکھیے، ہفتے کی رپورٹ جب جمعرات کو پیش ہوتی ہے، سالہ سال سے میں نے اپنے سگے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا، روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارکوہا ذہنی حتی یستلیحا، اللہ کے سامنے کوئی بھی عمل پیش ہوگا رب تعالیٰ جواب دیتے ہیں انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ صلح نہ کر لیں، میں نے ان کا نامہ اعمال دیکھنا ہی نہیں ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے لیجئے اپنے آپ کو تیار کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھوں اور عید کے دن فجر میری چھوٹ جائے. جہاں روزے رکھنے کا یہ ثواب ہے نا،
دونوں یہ 3 حدیثیں ڈفرنٹ الفاظ کے ساتھ ہیں، تینوں صحیح ہیں۔ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تینوں الفاظ بخاری میں موجود ہیں، تینوں یہ احادیث صحیح ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، میں سارا سال نماز نہیں پڑھتا اور رمضان میں پڑھتا ہوں، رمضان کے بعد پھر مسجد آنے کی مجھے توفیق نہیں ملتی، چھن جاتی ہے، میں نے رب کو دھوکہ دیا ہے، رب کو دھوکہ دیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج میں ڈھل گیا، سانچے میں لوگ ایک دشا میں چل رہے تھے، میں اسی سمت میں رواں دوا رہا۔ رمضان چلا گیا، شیطان کھل گیا، میں پھر شیطان کے ہتھے چڑھ گیا۔ تو پھر میں نے کیا کیا، کیا حاصل کیا ہے؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو خود دیکھ رہا ہے۔ ولو القی معاذیرا، لاکھ بہانے کرے، عذر تلاشے، رب کے سامنے جھوٹ بولے، اس نے جو کیا ہے وہ اسے بھی پتا ہے میں نے کیا کیا ہے۔ رمضان یہ نہیں ہے کہ بس گھر والے روزے رکھ رہے ہیں، سحری میں اٹھ رہے ہیں، نماز پہ آ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ایک لفظ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا قرآن کا۔ حلق سے نیچے اترنے کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن سننے پہ بھی اللہ رحمت کی برسات کرتا ہے، لیکن ساری زندگی سن کے کچھ سیکھنا کس نے ہے؟ پیغمبر نے اپنی آخری زندگی کے آخری رمضان میں صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ قرآن کا دورہ کیا۔ کس کے ساتھ؟ جبرائیل کے ساتھ۔ مجھے کوئی مولوی نہیں ملتا جو مجھے قرآن سمجھا دے۔ ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی تو ہے نا عالم دین، کسی کو پکڑ لیجئے، کچھ نہیں ہوتا، قرآن کے لیے خرچ کر لیجئے، اس کو فیس دے دیجئے، لیکن کچھ سیکھ تو لیجئے اس قرآن سے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ جس دن کوئی سفارش نہیں کر رہا ہوگا، رب کے سامنے قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا۔ قرآن کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ نمازوں کی روٹین یہ سیٹ کرنے کے لیے رمضان ہمیں تیاری کرنے کا موقع دیتا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے کہ شیطان جو ہمیں بہکا رہا ہے، جیسے ہی چاند نظر آئے گا شیاطین بند ہو جائیں گے۔ اس سے بڑھ کے کون سا موقع چاہیے؟ شیطان بند ہو جائیں گے۔ یقین ہے آپ کو اس بات کا؟ تو اس بات کا یقین کیوں نہیں ہے کہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے؟ یہ بھی اسی پیغمبر نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں احادیث بخاری میں ہیں۔ تہجد کے ٹائم رب ہر رات کو آتا ہے، صرف 15 شعبان کو نہیں آیا کہ میں نے چراغ جلا لیے، دیے جلا لیے، حلوہ بنا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ ہر رات کو رب آتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرے میں اس کی حاجت کو پورا کروں، کوئی صحت مانگے میں اس کو صحت عطا کروں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے بلند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر تو ہر جگہ ہے، پھر تو آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، دلوں کے بھی قریب، دل کے اندر رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، ہاں شاہرگ سے زیادہ قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ 7 آسمانوں سے بلند ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ وہ ہر رات کو آتے ہیں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ تراویح 8 رکعت سنت ہے، 11 رکعت 13 رکعت بخاری کی حدیث، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، پیغمبر رات کو 13 رکعت سے زیادہ، 11 رکعت سے زیادہ قیام
नहीं करते थे। मैं रमज़ान में तो करता हूँ और गैर रमज़ान, इसका मतलब मैं अहले हदीस पर कच्चा हूँ। गैर रमज़ान में सारी ज़िंदगी मैं, रमज़ान के अलावा मुझे फजर ही नसीब नहीं होती, तहज्जुद मैंने क्या पढ़नी। रमज़ान का महीना ये तैयारी का महीना है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इन सातों में हमें भरपूर तरीके से अपने गुनाह बख्शवाने की अल्लाह ताला तौफीक दे। रोज़ा रखें, अमाल करें, ऐसे अमाल जो अल्लाह ताला को राज़ी करें, अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत जिन्हें हासिल हो जाए। वगरना अमाल कर करके भी लोग आएंगे, आमिलतुन नासिबा, आमिलतुन नासिबा, अमल करके थक चुके होंगे। तस्ला नारुन हामिया, तस्ला नारुन हामिया, जहन्नुम की आग में दाखिल कर दिए। क्यों? क्योंकि वो अमल करके आए हैं जिस पे मुस्तफ़ा की मोहर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमल तो करके आए हैं, अकीदा ये रख के आए हैं मेरे गले में लटका तावीज़ मुझे मुश्किलात से बचा लेगा, कब्र के अंदर दफन शुदा मुर्दा है, मेरी हाजात को पूरा कर सकता है। रब के आगे मेरी इसके आगे है, इसकी रब के आगे है। मैं इस कब्र पे ना जाऊं, मुझे शफा नहीं मिल सकती। ये अकीदा रखते हुए लाख दफा हज कर ले, रब की बारगाह में एक हज क्या तेरी एक नमाज की रकत भी कबूल नहीं है। वही अकफुर बिल ईमानी फकद हबिता अमलुहु, जो ईमान का इनकार कर दे, जिसके अकीदे में शिर्क दाखिल हो जाए, उसे पैगंबर की शफाअत क़यामत के दिन नहीं मिल सकती। अमल थोड़ा है, अकीदा खालिस है, बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन रब के साथ शिर्क नहीं करते। रब के सामने जब जाएंगे ना, तो अल्लाह उससे ज्यादा, जितने हमारे गुनाह हैं उससे ज्यादा अल्लाह हमें रहमत से मिलने वाला है। लेकिन रब का ये वादा है कि रब शिर्क को माफ नहीं करता। अल्लाह ताला से दुआ है, जो कुछ सुना है सुनाया है, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।